ایفسس جدید دور کے ترکی میں واقع ایک قدیم شہر، انسانی تہذیب کی عظمت اور سلطنتوں کے گزرنے کا ثبوت ہے۔ 10 صدی قبل مسیح میں قائم کیا گیا، ایفسس ابتدائی طور پر ایک ایٹک اور آئونین یونانی کالونی تھا۔ آئونیہ کے ساحل پر اس کے اسٹریٹجک محل وقوع نے اسے ایک اہم تجارتی اور مذہبی مرکز بنا دیا۔ شہر کی تاریخ فتوحات، ثقافتی تبادلوں اور تعمیراتی عجائبات کی داستانوں سے مالا مال ہے، جو مختلف تہذیبوں کے بہاؤ کی عکاسی کرتی ہے جنہوں نے اس منزلہ شہر پر اپنا نشان چھوڑا۔ ایفسس کی ابتدا کا پتہ نوولتھک دور سے لگایا جا سکتا ہے، ارد گرد کے علاقوں میں ابتدائی انسانی آباد کاری کے ثبوت کے ساتھ۔ تاہم، یہ یونانیوں کی آمد تھی جس نے واقعی ایک شہر کے طور پر ایفیسس کا آغاز کیا۔ لیجنڈ کے مطابق، اس شہر کی بنیاد آتینائی بادشاہ کوڈرس کے بیٹے اینڈروکلوس نے ڈیلفی اوریکل کی رہنمائی کے بعد رکھی تھی۔ شہر کا نام ایفسس ممکن ہے اپاسا سے اخذ کیا گیا ہو، جو ہیٹی دور میں شہر کا نام تھا، جو رہائش اور ثقافتی میراث کے تسلسل کی تجویز کرتا ہے۔ ایفسس کلاسیکی یونانی دور کے دوران پروان چڑھا، آئونین لیگ کے 12 شہروں میں سے ایک بن گیا۔ قدیم دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک، آرٹیمس کے مندر کی تعمیر کے ساتھ شہر کی شہرت اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ یہ شاندار مندر نہ صرف عبادت گاہ کے طور پر بلکہ ایک بازار اور ثقافتی مرکز کے طور پر بھی کام کرتا ہے، جو بحیرہ روم کے اس پار سے آنے والے کاریگروں، تاجروں اور حجاج کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ شہر کی خوش قسمتی طاقت کے جوار کے ساتھ موم اور زوال پذیر ہوئی، لیڈیان بادشاہوں، فارسیوں اور آخر کار سکندر اعظم، جس نے اس شہر کو فارس کے تسلط سے آزاد کرایا، کی حکمرانی میں گرا۔ ہیلینسٹک دور کے تحت ایفسس مسلسل ترقی کرتا رہا، بہت سی عوامی عمارتوں اور یادگاروں کی تعمیر کے ساتھ، جن میں سیلسس کی مشہور لائبریری بھی شامل ہے، ایک ایسا ڈھانچہ جو شہر کے علم اور سیکھنے کے عزم کی علامت ہے۔ رومن دور نے ایفسس کے لیے ایک اور سنہری دور کا نشان لگایا، کیونکہ یہ ایشیا کے رومن صوبے کا دارالحکومت بن گیا۔ شہر کی آبادی بڑھ گئی، اور اس کی سڑکیں عظیم الشان مندروں، تھیٹروں اور حماموں سے مزین تھیں۔ یہ اس وقت کے دوران تھا جب ایفیسس ابتدائی عیسائیت کا ایک اہم مرکز بن گیا تھا۔ پولس رسول نے شہر کا دورہ کیا اور اپنے خطوط میں افسیوں سے خطاب کیا۔ تاہم شہر کا زوال ناگزیر تھا۔ اس کے بندرگاہ کا گاد، گوٹھوں کے بار بار حملے اور تباہ کن زلزلوں نے اسے بتدریج ترک کر دیا۔ 15 صدی تک ایفیسس ایک یادداشت سے زیادہ نہیں تھا، اس کی ایک بار ہلچل مچانے والی سڑکیں خاموش اور اس کے عظیم الشان ڈھانچے کھنڈرات میں تھے۔ آج ایفسس کے کھنڈرات شہر کی سابقہ شان کی ایک پرجوش یاد دہانی ہے۔ آرٹیمس کے مندر، سیلسس کی لائبریری اور عظیم تھیٹر کی باقیات دنیا بھر سے آنے والے زائرین میں خوف پیدا کرتی رہتی ہیں۔ شہر کی تاریخ انسانی کامیابی، لچک اور علم اور روحانی تکمیل کے لیے پائیدار جدوجہد کی داستان ہے۔ ایفیسس کی سنگ مرمر کی گلیوں سے گزرتے ہوئے تاریخ کے وزن کو محسوس کرنا ناممکن ہے۔ ہر پتھر ایک ایسی تہذیب کی کہانی سناتا ہے جس کا خواب کبھی دیکھا، پروان چڑھا اور بالآخر وقت کے انتھک مارچ کے سامنے دم توڑ گیا۔ ایفیسس نہ صرف ماضی کے آثار کے طور پر کھڑا ہے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے انسانی کوششوں کی پیچیدگیوں اور عارضی نوعیت کی تعریف کرنے کے لیے ایک روشنی کے طور پر بھی کھڑا۔